جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے الجملۃ الاسمیہ سے بات شروع کی تھی. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. ہم یہ پڑھ چکے. ہم نے اس کے بعد پھر دیکھا کہ عربی زبان میں مبتدا کیا کیا بن سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے مبتدا کے متعلق سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ابھی ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں، ہاذا، ہاذیہ، ذالکا اور تلکا. ٹھیک ہے نا. ہاذا، ہاذیہ، ہاذا ذالکا مذکر کے لیے اور ہاذیہ اور تلکا مؤنث کے لیے، قریب اور دور. یہ سارے اسماء اشارہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. تو ہم ان سے بھی اپنا جملہ شروع کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دو مرکبات پڑھے، جار اور مجرور والے. پہلے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جملہ ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ہاذا کتابن. ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے اس کا مطلب بتائیے، ہاذا کتابن کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب یہ کتاب یہ ہے۔ ایک کتاب ہے۔ یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس کے اندر ہاذا مبتدا ہو گیا، کتابن خبر ہو گئی. صحیح ہے. ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. اگر میں اس کو اس طرح کر دوں کہ اس کتاب کو میں ال بنا دوں، اب ہاذا بھی معرفہ ہے اور کتاب بھی معرفہ ہو چکی ال کی وجہ سے، ہے نا. جناب تو اب یہ بن گیا ایک کمپاؤنڈ بن گیا. یہ اب یہ بن گیا ہاذل کتابو. پڑھیے. حاضل حاضل کتاب کتاب۔ ٹھیک ہے نا. ہاذل کتابو. اب یہ ایک اینٹی بن گئی. پہلے تو یہ دونوں الگ الگ تھے. ہاذا معرفہ تھا، کتابن نکرہ تھا. ٹھیک ہے نا. ہاذا پراپر تھا، کتابن کامن تھا. تو دونوں الگ الگ تھے، تو مبتدا خبر مل کے جملہ مکمل ہو گیا. اب ہاذا بھی پراپر ہو گیا اور کتاب میں نے ال لگا دیا، تو یہ ہاذل کتابو اب یہ ایک چیز بن گئی. دونوں کے ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے، مکمل جملہ ہے نا. یہ ایک کتاب جی یہ ایک کتاب ہے. ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے. اب جب ہم نے اس کتابن کو الکتاب کر دیا، ہاذل کتابو، تو اب اس کا مطلب ہو گیا یہ کتاب، صرف یہ کتاب. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ اب نامکمل جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی بالکل، یہ کتاب. صحیح ہے نا. نامکمل جملہ ہو گیا. اچھا، اس طرح کے جملے کہ جس کے اندر یہ جو اسماء اشارہ ہیں، بھلے ہاذا ہو، قرآن مجید میں نا ذالکل کتاب ہے نا، پڑھتے ہیں نا صحیح قرآن. جی ذالکل کتاب. اب اگر کوئی صرف اور صرف ذالکل کتاب پڑھے، کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. ذالکل کتاب، اب آگے اس کی خبر چاہیے، لا ریب فیہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذالکل کتاب جیسے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جی ہاذل کتابو، ذالک الکتابو، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے. یہ کیا کون سا مرکب ہے؟ یہ کہتے ہیں مرکب، اس کو کہتے ہیں مشارن. اسماء اشارہ کو بولتے ہیں مشارن. مشارن یعنی کہ اشارہ کرنے والے جو ناؤنز ہیں ان کو مشارن، اشارہ کرنے سے ہے مشارن. اور یہ جو الکتاب ہے جو کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یہ کتاب کے یعنی کہ یہاں پہ جو اسم آئے گا کوئی بھی، ایک تو وہ آئے گا معرفہ، یعنی کہ وہ اس کا پراپر ہونا ضروری ہے. تب جا کے اگر وہ بھی پراپر ہوا تو وہ بن جائے گا مشارن الیہ. شاہ علیہ ٹھیک ہے جی. مشارن الیہ اس کو ہم کہیں گے. تو ہمارا جو مرکب نمبر 3 ہے وہ ہے مشار اور مشارن الیہ کا مرکب. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جار مجرور بھی پڑھ لیا، مضاف اور مضاف الیہ پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں مشارن اور مشارن الیہ. ٹھیک ہے. مشارن مطلب اشارہ کرنے والا جو ٹول ہے جس سے ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ ہوا ہے. ہاذل کتابو یا ذالک الکتابو. یاد رکھیے گا یہ کمپاؤنڈ جب بنے گا جب یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے. ہاذا اور ہاذا کے ساتھ لگنے والا کوئی بھی اسم، ہاذا بھی کیونکہ ہاذا ہو یا ذالکا ہو یا تلکا ہو یا ہاذی ہی ہو، اس کے ساتھ آپ جو بھی لگائیں وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے، تب جا کے یہ مرکب بن جائے گا ایک. اب یہ ایک انکمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سینٹینس اب کمپلیٹ نہیں ہے. اب یہ سمجھیں آپ، ہمارا ہاذل کتابو پورا مل کے ہمارا مبتدا بنے گا. یہ اب یہ پورا مل کر مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف مبتدا جی ہے جی اور ابھی اس کی خبر چاہیے آپ کو.
ٹھیک ہے نا. تو ابھی خبر اس کی باقی ہے, ہمیں خبر اس کی ابھی لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. ہاذل کتابو, ہو سکتا ہے میں آگے ایک جملہ لکھوں جدیدن, یہ کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. ترجمہ کیا ہو جائے گا, یہ کتاب نئی ہے. جدیدن جب میں نے لکھا, ٹھیک ہے نا, ہاذل کتابو جدیدن, یہ کتاب نئی ہے. تو اب ہاذل کتابو مبتدا ہو گیا پورا ملا کر, اور یہ مبتدا ہمارا کمپاؤنڈ مبتدا ہے. کمپاؤنڈ مبتدا اور سنگل خبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مبتدا ہمارا مرکب ہے اور ہم خبر ہماری مفرد ہے. تو کمپاؤنڈ مبتدا سنگل خبر. ٹھیک ہے نا. تو صحیح. مبتدا یہ اپنا پورا کمپاؤنڈ ہو گیا اور خبر ہماری سنگل ہوگی. یہ سب کو واضح ہوا؟ جی جی. اگر سب کو واضح ہے تو انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں کس طریقے سے ہمیں دیا ہوا ہے انشاءاللہ. تو اب اس کو پھر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم ایک کام ہی کرتے ہیں کہ نمبرنگ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس ٹھیک ہے. منظر بھائی نمبر 1 آپ ہیں, عامر بھائی آپ نمبر 2 ہیں, ڈاکٹر نگت آپ نمبر 3 ہیں, فرحان بھائی نمبر 4 ہیں, فرقان بھائی نمبر 5, مدثر نمبر 6, اور زین بھائی نمبر 7, حذیفہ بھائی نمبر 8. ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح ایک ایک لائن پڑھیں گے سب, اور جو لائن پڑھیں گے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. منظر بھائی آپ پہلی لائن پڑھیے اور اس کا ترجمہ کریے. لیسن 8 نا. جی جی جی. جی. چلیے. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ہوں. یہ مرد تاجر ہے اور وہ مرد جو ہے ڈاکٹر ہے. ہاں, یہ آدمی, دس مین از اے مرچنٹ, یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. ہمیں ترجمہ کرنا ہے یہ آدمی. ٹھیک ہے نا. اصل بات جی, کیونکہ یہ ہمارا مرکب ہے یہ آدمی. آپ دیکھیں ہاذا بھی, یہ ہاں ہاذا تو ہے پراپر ہوتا ہی ہے. آپ دیکھیں رجلو بھی دیکھیں ال ہے, تو ہاذا رجلو مل کر یہ ایک جملہ بن جائے گا, یہ ایک مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے ذالک الرجلو, یہ ایک بن گیا. ٹھیک ہے نا. جی تو ایک کمپاؤنڈ یہ رہا اور ایک کمپاؤنڈ یہ رہا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں خبر تاجرن ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ خبر طبیبن ہے. تو کمپاؤنڈ مبتدا صحیح. سنگل خبر. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جی جی. مرکب مبتدا اور مفرد خبر. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 جلدی سے پڑھیں. اسم التاجر محمود ہوں. واسم الطبیب سعید. تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب ڈاکٹر ہے اس کا نام سعید ہے. ٹھیک ہے. اس میں اچھا اس مجھے کو تاجر جو ہے ایک کمپاؤنڈ ہو جائے گا. اسم التاجری کون سا کمپاؤنڈ ہے عامر بھائی؟ مبتدا اسم التاجری جو ہے عامر بھائی یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ جو آپ نے بتایا ہے مبتدا. نہیں مبتدا تو ہے, صحیح بات ہے آپ کی. اسم التاجری کا مطلب کیا ہے؟ یہ تاجر, اس کا نہیں, نام, تاجر کا نام. تاجر کا نام, تو یہ تو کوئی اور سا کمپاؤنڈ ہے. تاجر کا نام, اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہاں تھا بالکل. کی والا نا. یہ مضاف مضاف الیہ ہے, کیونکہ کا آ رہا ہے نا بیچ میں. ہاں میں نے آپ کو بتایا جی نا جی کا یا کی آئے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ مضاف مضاف الیہ ہے. جی. تو تاجر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. تو صحیح یہ انہوں نے اچھا بیچ میں اچانک پچھلا والا بھی دے دیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ اس میں جی ہر لیسن کنیکٹڈ ہے. تو صحیح. اس میں یہ لازماً آپ کو پچھلا بھی ضرور دیں گے تاکہ آپ کی پچھلے کی بھی پریکٹس ہو اور نئے کی بھی پریکٹس ہو. ٹھیک ہے. جی جی. ٹھیک ہے جی. نمبر اس میں 3. مضاف و مضاف الیہ مل کے مبتدا ہو گیا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کمپاؤنڈ ہے نا. اور خبر کیا ہوئی؟ خبر محمود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گڈ, احسنتا, ویری گڈ. نمبر 3 پڑھیے گا اور ترجمہ کریے گا. هذا البیت للتاجر وذلك البیت للطیب. یہ گھر تاجر کے لیے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹر کا ہے یا کے لیے, بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کے لیے. اچھا, اور اس میں جو ہے یہ جار مجرور بھی ہے, للتاجری, جی ماشاء جار اور اللہ. مجرور بہت بھی ہے. بہت بہت جی. اچھا. دیکھیں دیکھیں یہ آپ کی بتائیں کون سی مثال ہے. یہ آپ کی مثال ہے کمپاؤنڈ مبتدا اور کمپاؤنڈ خبر. مبتدا بھی آپ کا جی کمپاؤنڈ ہے, بالکل اسی طرح. ہے نا. مبتدا بھی آپ کا کمپاؤنڈ, خبر بھی آپ کی کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے نا. مبتدا ہے مشار اور مشار الیہ کا مرکب,
اور خبر ہے جار اور مجرور کا مرکب. تو کمپاؤنڈ مبتدا کمپاؤنڈ خبر کی بڑی بہترین مثال ہے یہ. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ بھی ماشاءاللہ ایسا ہی ہے, کمپاؤنڈ مبتدا اور کمپاؤنڈ خبر. نمبر 4 آپ کی باری ہے, پڑھیے اور ترجمہ کریے. بیت التاجری امام المسجدی امام و نہیں, بیت امام امام الطبیبی. امام. ہاں، امام. بیت التاجری امام المسجدی و بیت الطبیبی خلف المدرستی. ہم، تاجر کا جو گھر ہے وہ مسجد سے پہلے ہے، اور طبیب کا جو دوبارہ گھر ہے دوبارہ. وہ امام آ، امام امام سامنے. بیفور سر. سامنے سامنے. ہاں سامنے ان فرنٹ, صحیح. ہاں ان فرنٹ, ہاں. تاجر کا جو گھر ہے وہ مسجد کے سامنے ہے، اور طبیب کا جو گھر ہے وہ مدرسے کے ساتھ ہے. ہاں ہاں خلفہ. مدرسے کے پیچھے ہے، پیچھے. جی جی. مدرسے کے پیچھے ہے، اچھا, مدرسے کے پیچھے ہے. جب آپ لوگ مدرسے کو خلف دیکھیں, الرشید. ہاں دیکھیں جب آپ لوگ مدرسہ ترجمہ کیا کریں نا, درس. تو مدرسے کو آپ مدرسہ نہیں بولا کریں, اسکول بولا کریں. عربی میں جو مدرسہ ہے نا وہ اردو میں اسکول ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب بھی آپ لوگ مدرسہ کا ترجمہ کریں تو آپ یہ کہیے گا کہ جیسے تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے اور ڈاکٹر کا گھر صحیح. اسکول کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں صحیح. بتائیے گا مجھے, اچھا فرحان بھی آپ ہے نا, فرحان بھی مجھے بتائیے گا اس میں کتنے کمپاؤنڈ ہیں؟ حضرت دو ہیں. دو, کون کون سے؟ اپنا یہ مبتدا خبر ہے. ماشاء اللہ. مبتدا خبر کیسے, مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے اور نہیں، خبر کیا ہے؟ یہ ایک مبتدا کمپاؤنڈ بن مرکب رہا ہے. ہے نا یہ. آپ نہیں بتائیے پلیز, اور نہیں بتائیے مبتدا کوئی, اور نہیں بتائے کوئی بھی, ٹھیک ہے نا, فرحان بھی کو بتانے دیں. یہ جی جو فرحان بیت بھی. التاجری حضرت، یہ حضرت بیت التاجری ہوں, یہ ایک بن گیا ہے کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے, کون سا والا؟ بیت التاجری. ہوں, کون سا والا کمپاؤنڈ ہے یہ؟ اور یہ والا اپنا اپنا مبتدا خبر سر. نہیں نہیں نہیں, دیکھیے مبتدا تو یہ پورا مل کے بنے گا نا, تھوڑا سا سوچیں, یہ پورا مل کے ایک مبتدا ہو گیا, صحیح ہے. جی جی. مبتدا یہ پورا مل کے مبتدا ہو گیا, لیکن یہ پورا ملا ہے تو اس یہ کے اندر کون کیا سا کیا چیزیں ہیں؟ کمپاؤنڈ ہے؟ ہاں یہ کمپاؤنڈ کون جار سا ہے یہ؟ مشارلے. اللہ کے بندوں نہیں بتائیے. اور ایک کمپاؤنڈ یہ ہے نا, یاد نہیں ہے, ذہن ہاں میں نہیں جی، آ ایک رہا. تو یہ امام المسجد ہے. جی امام جی. المسجد کیا ہے؟ یہ بھی کمپاؤنڈ ہے لیکن حضرت وہی. ذہن میں نہیں ہے, کوئی بات نہیں. بیت التاجری دیکھیں مضاف اور مضاف الیہ, ٹھیک ہے نا. مضاف ہے یہ. یاد آیا آپ کو مضاف مضاف الیہ؟ یاد اچھا تو آگے سے، لیکن وہ کرنا ابھی پڑے آپ گا ایسا, ریویژن سے. ہاں تھوڑا سا ریویو کریں گے, آپ ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک یہ ملا کر مبتدا اور یہ کمپاؤنڈ ملا کر خبر, ٹھیک ہے نا. اور یہ اسی طریقے سے یہ جو امام المسجدی ہے یہ ہم انشاءاللہ ویسے بعد میں پڑھیں گے, یاد رکھیے گا. امامہ, خلفہ, یہ ساری ڈائریکشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہم ظروف کہتے ہیں, اس کو ہم تھوڑا سا بعد میں پڑھیں گے, لیکن یہ مرکب بنتا ہے امام المسجدی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جار مجرور نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے نا. سر سر ایک بات پوچھوں جی سر, بولیں. اس میں ظرف مکان اور ظرف وہ بھی ہوتا ہے نا؟ ایڈورب آف ٹائم ظرف. اور ایڈورب آف پلیس, جی بالکل, جی ٹھیک ہے نا. جی ظرف ظرف, مکان. ہاں جی, وہ ہم جب ظروف پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو اس میں بتا دوں گا. جی جی. دیکھیں ہم جان بوجھ کے نا بہت سارے قاعدے نہیں بتاتے, کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے پھر وہ اس کی جب بڑی اپلیکیشن آئے گی نا تو آپ کو اس کو پڑھنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ابھی ایک بلا وجہ کا ایک اور آئے گا ایڈیشن, کیونکہ اس کے علاوہ یہ اور کوئی جملہ دیں گے ہی نہیں ایسا, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو اسی لیے اس کو ابھی روکیے گا. ظرف کیا ہوتا ہے اور ظرف کو ہم مطلب کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور ظرف کیسے کام کرتا ہے, انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو آئیے اب اس کے بعد ہے نمبر 1 2 3 4, نمبر 5 کی باری ہے. لمن حاضی سیارت ہوں, ولمن تلقا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ گاڑی، یہ کار کس کی ہے ہوں, اور وہ کس کے لیے ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کس کی ہے یا کس کے لیے ہے, دونوں صحیح ہے بالکل. کے لیے. جی نمبر, اچھا، جی لمن ہو گیا جار مجرور. نہیں ایسا نہیں, نہیں نہیں ایسا نہیں بولے, پتہ ہے کیا, دیکھیں لیمن جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا WH ورڈز ہیں, صحیح ہے. تو اس میں لیمن جو ہے نا یہ WH ورڈز کے اندر سوالیہ ہے یہ, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہو ہے نا من, لیمن کا مطلب ہے ہوز,
آپ لوگوں نے اب تک جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، ایک تو آپ لوگ مطلب WH ورڈس کی اگر ہم بات کریں، ایک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں واٹ جسے ہم ماں کہتے ہیں، دوسرا آپ نے پڑھا ہے ہو جس کو ہم من کہتے ہیں، تیسرا آپ نے پڑھا ہے ویئر جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں، اور چوتھا یہ رہا ہوز جس کو ہم لیمن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو WH ورڈس مینٹین کریے. واٹ آپ لوگوں کو پتا ہے، ہو، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے ویئر، اور آپ لوگوں نے ایک اور بھی پڑھا ہے، آپ لوگوں نے وائے بھی پڑھا ہے، ویئر، اور آپ لوگوں نے ہوز بھی پڑھا ہے، اور آپ لوگوں نے وائے پڑھا ہے. یاد ہوگا آپ کو لیسن نمبر 4 میں ہم نے وائے پڑھا تھا. وائے کو کہتے ہیں لماذا. لماذا کا مطلب ہوتا ہے وائے. اچھا جی. اچھا شاد بھائی، اس کے جی اندر جی پھر وہ مبتدا اور خبر کیا ہوگی؟ دیکھیں نا، جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پہ لمن تو سوالیہ جملہ ہو گیا، ہاذہ السیارۃ، ٹھیک ہے، تو یہ گاڑی کس کی ہے، جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، لمن ہاذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے، ولمن تلکا، اور وہ کس سر کی ہے. جی جی. سر حاضی ہی جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا اور سیارت تو اس کی خبر ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے، میری بات سنیے. تو آپ جی جی دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے سوالیہ جملہ ہوتے ہیں تو وہ جملہ ناقصہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا جواب تو نہیں ملا نا ابھی، نمبر ایک. تو اس کو اب مبتدا اور خبر ایک جملہ اسمیہ انڈرسٹینڈیبل سینٹینس کو بولتے ہیں. یہ والا سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے، میں نے آپ کو تقدیم اور تاخیر کل بتائی تھی کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، مبتدا کو لیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر کو پہلے لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یاد ہے آپ نے کل پڑھا تھا للہ المشرق جی جی والمغرب. جی جی اصل جی میں وہ جی کیا تھا، المشرق والمغرب للہ، ہے نا؟ مشرق اور مغرب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس کو ہم پہلے لے آئے تو اس کے اندر ہاں، جب ہم للہ کو پہلے لے آتے ہیں تو اس میں ہی کا مفہوم، اس میں ایمفیسس آتا ہے، اس میں تاکید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں تھا وہ المشرق والمغرب للہ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں. لیکن جب ہم للہ پہلے لے آئے، للہ المشرق والمغرب، تو اب مطلب کیا ہو جائے گا، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب، صرف، یعنی کہ اللہ کی ملکیت ہے صرف. تو یہ کیا ہوا، یہ تقدیم اور تاخیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تقدیم اور تاخیر میں کیا ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، یعنی کہ ایمفیسس آ جاتا ہے. اسی طریقے سے سوال کرنے، جب ہم سوال کہتے ہیں، سوال کرنے میں تو بہت ساری چیزیں جو سوال کرنے میں ہوتی ہیں نا، وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہیں، جن کو ہم عربی میں محذوفات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ لوگ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو کہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے نا؟ یہی ہے نا؟ آپ کو پتا ہے میں شروع کرتا ہوں اس میں ہے ہی نہیں. بازر بی جو ہے نا، اصل میں پتہ ہے کیا ہے وہ، اصل میں کیا ہے وہ، بس کا مطلب دیکھیں، ساتھ. رکیں، ہاں رکیں، بازر بی کو الگ کریں تو کیا ہے، اسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے؟ اس سب کو ہم نے بازر بی سے ملٹیپلائی کر دیا، کیا بن گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور باہر کو جا رہے ہیں. اور جو آپ نے اپنے منہ سے نکالا کہ شروع کرتا ہوں، تو یہ تو ورب ہے نا؟ یہ تو جی ورب ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ورب ہے. تو یاد رکھیے گا، ایسے جتنے سینٹینس ہوتے ہیں اس کے اندر ورب انڈرسٹوڈ مانتے ہیں. پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں، اشرعو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک ورب انڈرسٹوڈ ہے، وہ ہے اشرعو، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخصوف ہے چھپا ہوا ہے. محذوف نہیں، محذوف حذف کیا ہوا، اومیٹڈ ہے، انڈرسٹوڈ ہے. محذوف کہتے ہیں اومٹ کیا ہوا، لکھا ہوا نہیں ہے، حذف سے ہے. محذوف انڈرسٹوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم ہے.
یعنی کہ اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شروع میں اب کیا ہوگا، وہ جو محذوف بن گیا یعنی کہ اشرعو، میں شروع کرتا ہوں. اشرعو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں. اشرعو یہ ہے فعل اور فاعل اس کے اندر، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے پورا. تو کیا بن گیا؟ فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ بنائے. جب آپ جملہ فعلیہ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ. اسی طریقے سے بہت سارے ہوں گے جو کہ محذوفات ہوتے ہیں، تو ہم محذوفات کے چیپٹر کو پڑھیں گے بعد میں کہ محذوفات کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ابھی جو نارمل سینٹینس ہے جتنا، اس کو صرف اور صرف آپ کنسٹرکٹ کریں اور زیادہ کنسٹرکشن میں نہیں جائیں. ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوگا، پھنسیں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو نارمل آپ کا مرکب ہے آپ صرف اس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو لمن ہادی سیارتو میں ہم یہ سکتا ہے ہادی سیارتو لمن، تو ہادی سیارتو یہ ہو گیا مبتدا آپ کا جو کہ بعد میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو آپ خبر لکھیں گے جو جواب ہوگا اس کے اندر خبر آئے گی. لمن ہادی، اگر آپ اس کو بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لمن خبر نہیں ہے، لمن تو حرف استفہام ہے. خبر تو آپ کے پاس بعد میں آئے گی جب آپ بتائیں گے کہ وہ گاڑی کس کی ہے. دیکھیں نا، اب اگلے جملے میں خبر آئے گی. پڑھیے ذرا اگلا جملہ کس کی باری ہے؟ جی نمبر 6. جی پڑھیں هذه السيارة للطبيب آگے. وتلك للتاجر. بالکل. اب پتہ یہ ہے کیا، گاڑی، ہاں اب ہاں پتہ جی، ہے کیا ہوگا. اب اس جملے کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کنسٹرکشن ختم ہوتی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کیونکہ باقی جملے تو صحیح ہیں لیکن یہ جملہ یہاں سے شروع ہوا ہے ابھی، تو اب جب ہم شروع سے لے کے کنسٹرکٹ کریں گے تو تھوڑی سی ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے ابھی پنگا نہ لیں، اس کو بعد میں کرواؤں گا. صحیح ہے؟ صحیح. جی. تو یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے اور وہ گاڑی جی، اور وہ تاجر کے لیے تاجر کی ہے. یا تاجر کی ہے. ہاں تاجر کے لیے ایک ہی بات ہے. جی اس کے بعد کون صحیح. ہے؟ نمبر 7 ہے نا، نمبر 7 آپ پڑھیں. جی اس میں مرکبات سے حاضی سیارت مضاف ہے اور للطبیبی یعنی اس کے نہیں لیے نہیں وہ نہیں ملک نہیں 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 نہیں، مالک ہادی مرکب تو ہے لیکن اللہ کے بندے مضاف تھوڑی ہے. ہادی سیارتو مشار اور اچھا کلاس میں مشار تو یہ نا الیہی کا مرکب ہے نا. ہاں صحیح ہے، اشارہ جو بھی پڑھا مشار اور مشار الیہی کا مرکب ہے ہادی سیارتو، اور للطبیبی اس کی خبر ہے، لیکن یہ بھی جار اور مجرور کا مرکب ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اشار اور مشار، ٹھیک ہے. مشار اور مشار الیہی، اور باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کنسٹرکشن سینٹینس کی یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں ختم ہوگی، اور میں آپ کو جان بوجھ کے نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ مجھے پھر بیچ میں واو کو بھی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا جو کہ عاطف ہے، تو عاطف اور معطوف بھی سمجھانا پڑے گا آپ کو پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے سمپل یہ اسی رکھیں. پہ رکھیں. ہاں سمپل رکھیں، جتنا ہمارے کمپاؤنڈز ہیں ہم صرف ان کو دیکھیں، آگے یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اچھا کھلتی جائیں گی انشاءاللہ. تو للتاجری بھی جار مجرور کا وہ ہے نا؟ جی مرکب ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. نمبر 7 آپ پڑھیے آخری سینٹینس. جی هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ. جی یہ گاڑی جاپان سے ہے اور وہ امریکہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ. اچھا دیکھیں اب یہ جو نیچے سینٹینسز آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے ان سوالوں کے جواب خود دینے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ بہت آسان ہے. من حاضر رجلو اور ومن ذالک الرجلو، تو ایک ہے من حاضر رجلو اور ایک ہے ومن ذالک الرجلو، اور آپ دیکھیں دونوں کا جواب اوپر لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں، حاضر رجل تاجر وذالک الرجل طبیب. لیکن یہ سوال جواب ضرور کر لیجئے گا. آپ جب یہ سوال جواب لکھیں گے نا تو آپ کو سوال جواب کرنا آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور ویکینڈ آ رہا ہے تو ویکینڈ پہ ضروری یہ ہوگا کہ آپ لوگ جتنا بھی سارا پچھلا کام ہے اس کو مکمل کریں. ہاں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، لیسن نمبر 9 مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کا ایک ٹیسٹ لیں گے، لیسن نمبر 1 سے لے کے لیسن نمبر 9 تک. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کا پریکٹس ٹیسٹ ہے، اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو خود یہ بتائے گا وہ ٹیسٹ. آپ اس ٹیسٹ کو کر کے جو ہے نا ایسے مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو خود مزہ آئے گا بہت ٹیسٹ کو کرنے میں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تمام جتنے بھی کانسیپٹس ہیں یہ میرے بالکل کلیئر ہو گئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ وہ ٹیسٹ سالو کریں گے، ہم نے اس ٹیسٹ کو بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر لیسن نمبر 1 سے لے کے 9 تک ہر چیز کور ہو گئی ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کی ساری اسسمنٹ کر لیں گے. جی سوری میں انٹرپٹ کیا، بولے 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 بولے. پرابلم ہو گئی تھی، نیٹ پرابلم ہو گئی تھی. جی 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 کائنڈلی اس کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا. ہاں ہاں بالکل بھیجوں گا. دیکھیں میں ریکارڈنگ تو میں
इंशाल्लाह भेजता रहूंगा आपको, बेफिक्र रहें, ठीक है 4-5 ना। मिनट तक जो है ना मैं आउट था बात से। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा मैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह लेसन नंबर 9 के बाद हमारा एक टेस्ट होगा, और लेसन नंबर 9 को जब हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह, आप वो टेस्ट करेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। वो टेस्ट करके आपको खुद अपने ऊपर एतमाद होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कुछ सीखा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। और इतनी ये कॉन्सेप्ट, और लेसन नंबर 9 आप समझ लें मुकम्मल करने के बाद सबकी जो बुनियादें हैं ना लेसन नंबर 9 तक पक्की होंगी ना, वही इंसान फिर लेसन नंबर 10 पढ़ पाएगा। क्योंकि लेसन नंबर 10 में आपको आके लगेगा कि अब तो अरबी स्टार्ट हुई है, अभी तक तो सिर्फ वही हम समझे बीज को पानी डाल लेते हैं बस अभी तक, ठीक है ना। तो अब तो वो बीज थोड़ा सा जरा बढ़ना शुरू होगा ना, तो वो लेसन नंबर 10 है, और जिसके अंदर हम जमायर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेसन नंबर 9 तक इसीलिए हम लेसन नंबर 9 के बाद एक टेस्ट लेते हैं, ताकि सारे तलबा पक्के हो जाएं बिल्कुल, ठीक है। आइए इसका दर्जी से तर्जुमा कर लेते हैं। नंबर 8 की बारी है। नंबर 8 आप प्लीज सेंटेंस नंबर 1 तर्जुमा कर लें पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। हाज़ल वलदु खालिदुन, ये लड़का खालिद है। वज़ालिकल वलदु मुहम्मदुन, और वो लड़का मुहम्मद है। माशाल्लाह। अच्छा मेरे ख्याल में नवीद भाई अभी अभी आए हैं, कौन कौन रह गया है? जैन भाई आपने पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा पढ़ लिया, ठीक है। तो बस अभी मेरे ख्याल में नवीद भाई अभी अभी आए हैं। नवीद भाई आप देखिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट में आपकी बारी आ जाएगी। नंबर 1 जी मंजर भाई, अब आप जुमला नंबर 2 आप पढ़ लें और तर्जुमा कर जी लें। जी जी बिल्कुल। हाज़ा रजुलु मुदर्रिसुन, ये मर्द जो है वो उस्ताद हैं, मुदर्रिस हैं। वज़ालिका रजुलुन मुहंदिसुन, और वो आदमी जो है इंजीनियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहसनता। नंबर 3। टू हाज़ल किताबु जदीदुन, ये किताब नई है। वज़ालिकल किताबु कदीमुन, और वो किताब पुरानी है। अच्छा अब आमिर भाई अब आप पढ़ लें, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हो गया। हाज़िहि सय्यारतु लालिय्यि ली 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 वतिल्का लिखाल आलियन, ली आलियन, ओके। लिअलिय्यिन लिअलिय्यिन। देखें अब वाज़ेह हुआ। जी जी, लिअलिय्यिन हम्म, वतिल्का लिखालिदिन। जी तर्जुमा करिए। ये गाड़ी जो है अली की है। अली, आपने बिल्कुल सही तर्जुमा किया है, और वो खालिद की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नंबर 3 की बारी है, नंबर 4 की बारी है। नंबर 4 मेरे ख्याल में फरहान भाई आप हैं नंबर 4। जी जी सर, मैं ही हूँ, माइक ऑफ था। जी जी। अच्छा हाजल बाबू मफ्तूहन, वजारिकल बाबू मुगलकुन, जी। ये दरवाज़ा खुला है और हम्म, वो दरवाज़ा मुगल्लकुन, बंद है। बंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी उसके बाद नंबर 5। लिमन हाजिर सातो, हिया लि अब्बासिन, ये घड़ी किसकी है? ये अब्बास की है। माशाल्लाह। नंबर 6। जी। हादल बैतु लित्तबीबी, क्या ये घर डॉक्टर का है? ला हुवा लिल मुदर्रिस, नहीं, ये टीचर का घर। अहसनता अहसनता माशाल्लाह। नंबर 7। हाज़िहि दर्राजतु दर्राजतुल इब्निल मुअज़्ज़िनी। नाम। सर ये दराजत का मतलब क्या होगा? दरवाजा बाइसाइकिल, साइकिल जो होती है। बाइसाइकिल। क्या ये बाइसाइकिल मुअज़्ज़िन की बेटी की है? नाम, हम्म, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड गुड। नंबर 8। मन हाज़ल वलदु, हम्म हुवा तालिबुन मिनल इराक़ी, ये हम्म, लड़का कौन है? ये तालिब इल्म इराक से है। माशाल्लाह। अच्छा नंबर 9 नवीद भाई हैं। नवीद भाई नंबर 9 आप हैं, नवीद भाई आप पढ़ पाएंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम और साहब। इस्लाम रहमतुल्लाह जी। ज़ालिकल बैतु जदीदुन ला व कदीमुन जिद्दन, क्या ये जो घर है ये पुराना है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, नया है, नया। सॉरी, नया। जी जी। जदीदुन, नया। नहीं, ये बहुत कदीम है। हुआ हाँ कदीमुन जिद्दन, हाँ वो बहुत पुराना है बहुत बिल्कुल। पुराना। फरूक भाई आपने नहीं पढ़ा ना अभी तक, मेरे ख्याल में पढ़ा है। फरूक भाई ने पढ़ा है?
अच्छा, मे बी पॉसिबल कि फारूक भाई ने, कोई एक रह गया है बहरहाल मेरे पास जो आ रहे हैं ना लोग। चले खैर है। नंबर कोई 1, साथी नए आए हुए हैं इस दफा। एक फरहान भाई हैं सिर्फ, फरहान भाई आज से इन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, फरहान भाई माशाल्लाह पढ़े हुए हैं पहले से ना, फरहान भाई हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो माशाल्लाह वो फरहान भाई कह रहे थे कि मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छा है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल फरहान भाई, क्योंकि हम तो आगे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरहान भाई हमारे सिर्फ एक नए स्टूडेंट है, बाकी तो सब हम माशाल्लाह पुराने हैं। ओके, नंबर 1 दोबारा पढ़ लें मंजर भाई। जी जनाब। हादिही सय्यारतु मिनल याबानी, ये गाड़ी जो है जापान से है। वो तिलका मिन सुवीर सुवीर सरा जी सुवीसरा, जी, सुवीसरा, ये क्या है सुवीसरा? स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ठीक है जी, और वो जो है स्विट्जरलैंड से। बिल्कुल। जी आखिरी बिल्कुल सेंटेंस है आमिर, ठीक। माशाल्लाह बिल्कुल सही है आमिर भाई, आखिरी सेंटेंस। तो सकीनु मिनल मानिया वतिलकल मिल अकातु मिन इनकल तर्रा। हम्म सिक्कीन कहते हैं छुरी को। अच्छा, ये हम्म। छुरी जो है अल्मानिया की है, जर्मनी, हाँ। अल्मानिया से है, अल्मानिया मतलब जर्मनी, जर्मनी, हाँ। जर्मनी। और वो मिल अकाता चमचा, जी वो चम्मच जो है, वो चमचा इन इनकल, अलतरा का है ये, इनकल इनकल तर्रा मतलब तर्रा, इंग्लैंड, इनकल तर्रा मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड। इसको ना ब्रिटानिया भी कहते हैं ये लोग। जिस अच्छा, ये चमचा ब्रिटेन ब्रिटेन का है, ब्रिटानिया का। हाँ, ब्रिटानिया भी कहते हैं, इनकल तर्रा मतलब हाँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड। ठीक है ना। तो यही देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो देखें इसके बाद अब आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। हादा तबीबुन, ये देखें, हादा मुब्तदा, तबीबुन खबर। अब आपने क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कंपाउंड बना देना है। और कंपाउंड बनाने का तरीका ये है कि हादा के बाद जो भी इसम है जैसे तबीबुन है, इसको आप सिर्फ मारफा बना दें बस। ठीक है ना। मिसाल देखें, हादा अलिफ के, लाम लग जाएगा। बस अलिफ लाम लगा देंगे। हाजा किताबुन है, आप देखें हाजा के बाद किताबुन पे अल लगा दिया, तो हाजल किताबु मिलकर एक मुरक्कब बन गया ये। यही आपने सारे सेंटेंसेस के साथ करना है। ठीक है ना। अलिफ लाम लगा के एक पेश कर देनी है। एग्जैक्टली exactly। अलिफ लाम लगा के जब आप एक पेश करेंगे ना, तो ये दोनों मिलकर हाजा भी मारफा हो गया और अल किताबु भी मारफा, तो दो मारफा मिलकर एक मुरक्कब बन गया। ठीक है ना। उनमें डिफरेंस खत्म हो गया ना। पहले तो डिफरेंस था, एक मारफा एक नकरा, तो उससे फिर मुब्तदा खबर बन रहे थे। लेकिन जब दोनों मिल गए, दोनों मतलब एक जैसे हो गए, दोनों मारफा हो गए, तो अब वो एक मुरक्कब बन गया। ठीक है ना। जैसे ये हाजा तवीबुन जो है, ये हाजा